عبد المطلب اپنے لخت جگر کو روانہ کرنے کے لیے حلیمہ کے ساتھ چلے اور مکے کی پہاڑیوں تک لے کر چلے ہیں۔ حلیمہ اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، در یتیم اونٹنی پر سوار ہیں، ساربان ان کے ساتھ ہیں، اور شیمہ نبی علیہ السلام کی جو بہن بننے والی ہیں وہ بھی ساتھ میں ہیں۔ عبد المطلب پیادہ پا ہیں اور حلیمہ سے گفتگو کرتے جا رہے ہیں۔ یوں کہتے ہیں کہ حلیمہ یہ معصوم بچہ ہے، اسے یتیم سمجھ کر بے توجہ نہ ہو جانا، اسے یتیم سمجھ کر اس کی دیکھ بھال میں کمی نہ کر دینا۔ حلیمہ کہتی ہیں یا ابا عبداللہ، آپ بے فکر رہیں، پریشان نہ ہوں، میں اس بچے کے کان بھی گرم نہیں ہونے دوں گی۔ مطلب یہ ہے کہ میرے بچے دودھ بعد میں پئیں گے، پہلے میں اسے دودھ پلاؤں گی۔ میں بستر پر کبھی اسے گیلے پر نہیں سلا سکتی۔ بہرکیف یہ مکالمہ عبد المطلب کا حلیمہ کا یہ آپس میں گفتگو ہے۔ عبد المطلب حلیمہ کو تسلی دے رہے ہیں، حلیمہ عبد المطلب کو دلاسا دے رہی ہیں کہ عبد المطلب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ تو اب میرا لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اب اس کی دیکھ بھال میں اس انداز سے کروں گی کہ شاید آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ حلیمہ لے کے چل دی۔ اب سفر میں روا دوا ہیں، سفر میں ہیں، اور ساربان کچھ اشعار گا رہا ہے، ام شیمہ بھی ساتھ میں ہے۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساربان یوں کہتا ہے کہ حلیمہ میں تو شعر گنگناتا جا رہا ہوں، آپ تو سید الشعراء ہیں، آپ کا خاندان تو شاعروں کا ہے، آپ کچھ شعر کیوں نہیں گاتی؟ تو حلیمہ یوں کہتی ہے کہ ساربان تجھے معلوم نہیں، میرے ذہن و دماغ میں صرف ایک شعر آ رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ محمد محمد محمد۔ حلیمہ ذہن و دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات پکا رہی ہیں، اور کبھی محمد سے باتیں کرتی ہیں کہ محمد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تو مجھے پہلے سے ہی جانتا ہے، تو میری طرف دیکھے چلا جا رہا ہے، اور مجھے تجھ سے ایسی انسیت اور الفت پیدا ہوتی جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تو مجھے پہلے سے کبھی سے جانتا ہے۔ نبی علیہ السلام مسکراتے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ مسکراتا ہے، حلیمہ کو طرف کو دیکھتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ حلیمہ ہاں، دل دل میں حلیمہ تجھے معلوم نہیں ہے، میں جانتا ہوں تو میری ماں ہے، اور میری وجہ سے تیرا مقام بڑھنے والا ہے۔ حلیمہ یوں کہتی ہیں کہ بیٹا محمد کہیں ایسا تو نہیں بڑا ہونے کے بعد تو مجھے بھلا دے، کہیں ایسا تو نہیں مجھے انجانا کر دے۔ ہاں، پھر یوں کہتی ہیں کہ میں یہ کہ کیا باتیں لے کر بیٹھ گئی، کیا باتیں چھیڑنے لگی۔ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں سفر کرتی جا رہی ہیں، یہ آپس میں گفتگو ہے، کبھی محمد کو دیکھتی ہیں، کبھی محمد حلیمہ کو دیکھتے ہیں، غیب سے آواز آتی ہے، ان کے مکالمے کے بعد گفتگو کے بعد آواز آتی ہے حلیمہ تجھے معلوم نہیں ہے، جسے تو یتیم سمجھ کے لے کے جا رہی ہے، تجھے بھی اسی کی وجہ سے ہدایت ملنے والی ہے، ساری دنیا کو اس کی وجہ سے ہدایت ملنے والی ہے۔ یہ ایسا چراغ ہے جو کبھی بجھنے والا نہیں، یہ ایسا چاند ہے جو چمکتا چلا جائے گا، یہ ایسا سورج ہے کہ روشنی اسی کے دم سے پھیلے گی۔ تجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی جھولی کے اندر ساری دنیا کی امانتیں آنے والی ہے، ساری دنیا اسی کی برکت سے ایمان میں داخل ہوگی اور اسی کی وجہ سے جنت میں جانے والی بنے گی۔ حلیمہ تجھے معلوم نہیں ہے، یہ در یتیم الگ بات ہے، لیکن یہ اس دنیا کا چاند ہے۔ حلیمہ کو یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذہن و دماغ میں ڈالی ہیں، غیب سے آوازیں آئی ہیں۔ یہ سفر بڑا لمبا ہوتا جا رہا ہے، اس سفر کے اندر بہت ساری ایسی برکات اور ایسی انوارات حلیمہ نے دیکھی ہیں
جو اس وقت ذکر کرنے کا موقع نہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً میں ذکر کرتا رہوں گا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے، حلیمہ یوں کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری جو دبلی پتلی اونٹنی ہے، ساربان یوں کہتا ہے کہ حلیمہ آج اس اونٹنی کو کیا ہوا، یہ تو چل بھی نہیں سکتی تھی، آج ایسی رواں دواں ہے، بڑی تیزی کے ساتھ جا رہی ہے، اور یوں کہتا ہے کہ چاروں طرف ہریالی ہی نظر آتی ہے، دھوپ کی شدت محسوس نہیں ہوتی، یہ گھٹا ہمارے اوپر چل رہی ہے۔ یعنی یہ واقعات، ان پر علیحدہ علیحدہ بات ہوگی تو انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی، یہ سارے واقعات سمجھ میں آتے ہیں۔ اور یہ حلیمہ یوں کہتی ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اونٹنی کے پیروں کے نیچے ستارے توڑے ہوں اور وہ بچھا دیے گئے ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پھولوں کے گلدستے لگا دیے گئے ہوں۔ یعنی سفر کی برکات حلیمہ حاصل کرتی چلی جا رہی ہیں، اور ابھی سفر میں ہے، برکات سامنے ہے۔ نبی علیہ السلام کا حلیمہ کا مکالمہ ہو رہا ہے، گفتگویں ہو رہی ہیں، اور اونٹنی دبلی پتلی فربا ہوتی جا رہی ہے، یہ ساری چیزیں سامنے ہیں۔ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سفر میں ہے، اور اب وہ اپنے مقام تک پہنچنے والی ہیں۔ مقام تک پہنچنے کے بعد کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر یہ بات آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حلیمہ اور نبی کے سفر کی برکت سے ہم سب کے سفر کو آسان فرمائے۔